وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور محبوب یاد کیجیے جب صبح کو آپ باہر جلوہ افروز ہوئے، من اہلک، اپنے دولت خانے سے باہر تشریف لائے، تو بَوْبِئُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مومنوں کو قائم کر رہے تھے، مقاعد للقتال، لڑائی کے مورچوں پر۔ یہ غزوہ احد کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز مسجد نبوی شریف یعنی مدینہ منورہ میں جمعے کی نماز آپ نے ادا فرمائی۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک انصاری صحابی کا آپ نے نماز جنازہ پڑھا، اور پھر آپ لشکر کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ عصر کی نماز پڑھ کر آپ روانہ ہوئے، اور مغرب آپ نے راستے میں پڑھی، عشاء آپ نے راستے میں پڑھی۔ مغرب اور عشاء آپ نے اس مقام پر پڑھی جہاں پر آج کل مسجد جمعہ ہے، وہاں پر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھی، اور پھر آرام کا حکم دیا، اور پھر جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ نے لوگوں کو جگایا، اور میدان احد میں آپ جلوہ افروز ہوئے، اور وہاں آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پہنچے تو 15 شوال المکرم 3 ہجری ہفتے کا دن تھا، اور جنگ احد اسی دن ہوئی، اور اسی میں 70 صحابہ شہید ہوئے، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، علم والا ہے۔ واقعہ اس کا یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے نکلنے سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اکثر صحابہ کرام کی اور خود رسول اللہ کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر انتظار کیا جائے، جب کافر حملہ کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کی بھی یہی رائے تھی، لیکن جو چند نوجوان صحابہ تھے اور وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو ان کے جذبات یہ تھے کہ ہم باہر نکل کر حملہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جذبات کی قدر فرمائی، اور اسلحہ پہن کر آپ تشریف لے آئے۔ جب ان صحابہ کرام نے حضور کو اسلحہ پہنے ہوئے دیکھا تو وہ معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ ہماری رائے کو قبول کر لیں، ہم تو صرف مشورہ دے رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا نبی اسلحہ پہن لے تو جنگ سے پہلے وہ اتارتا نہیں ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی میدان کی طرف جب روانہ ہوئے تو 300 منافقین عبداللہ بن ابی کے ساتھ تھے۔ عبداللہ بن ابی نے پہلے سے ذہن بنا دیا تھا کہ راستے میں سے ہم جب وہاں پہنچیں گے تو جیسے ہی جنگ شروع ہوگی تو ہم وہاں سے الگ ہٹ جائیں گے، تو جیسے ہی ہم وہاں سے بھاگیں گے تو کافروں پر مسلمانوں کی ہیبت چلی جائے گی، اور مسلمان پریشان ہوں گے اور وہ ہمیں دیکھ کر وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری رائے کو اہمیت نہ دی اور ان نوجوان لڑکوں کی رائے کو آپ نے تسلیم کی۔ تو ایسے ہی وہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی تو عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ تو جب وہ بھاگے تو مسلمانوں پر اس کا ایک بہت برا اثر پڑا، کیونکہ اس وقت تعداد 1000 تھی، اس میں سے 300 منافقین جب بھاگ گئے تو تعداد 700 رہ گئی، اور سامنے کافروں کا لشکر تھا 3000 کا۔ تو ایسا ہوا کہ جو لشکر کے بازو تھے، یعنی بازو سے مراد ہے کہ دائیں اور بائیں جو لشکر کے دائیں طرف اور بائیں طرف کی حفاظت کرتے ہیں، وہ 2 قبیلے، ایک تو قبیلہ خزرج سے بنی سلمہ تھا اور دوسرا قبیلہ اوس سے بنی حارثہ تھا، اور یہ دونوں قبیلے انصار کے قبیلے تھے۔ تو جب انہوں نے ان لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاؤں بھی اکھڑ گئے اور یہ بھی گھبرا کر بھاگنے لگے۔ انسانی فطرت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کو دوبارہ حوصلہ دیا اور ان کے پاؤں جم گئے۔ اذ ہمت طائفتان منکم، جب تم میں سے 2 گروہ نے ارادہ کیا، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی، اللہ ان دونوں کا مددگار ہے، یعنی اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور بھاگنے سے بچایا۔ وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ جنگ میں الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت اٹھانے لگے اور کافروں کو پکڑنے لگے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درے کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ جو گھاٹی ہے اصل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر آپ نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے،
اور آپ نے فرمایا کہ تم ہماری طرف رخ نہ کرنا، تمہارا رخ ہماری پیٹھ کے پیچھے ہونا چاہیے، یعنی دوسری طرف، تاکہ پیچھے سے کافر حملہ نہ کر دیں، اور جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے ہٹنا نہیں۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا تھا کہ کافر ہمیں مارنے لگے اور ہم تمہیں مدد کے لیے بلائیں پھر بھی نہیں آنا، وہیں کھڑے رہنا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یہ 50 افراد کا یہ دستہ تھا۔ جب فتح ہو گئی اور کافر دور دور تک بھاگنے لگے، میدان جنگ بالکل خالی ہو گیا، تو 40 افراد کو غلط فہمی ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا تھا جنگ کے دوران، اب تو کافر چلے گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو اب ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے بلکہ مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور جو کافر بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ کر گرفتار کرنا چاہیے۔ تو وہ اس خیال سے درہ چھوڑ کر اترے۔ عبداللہ بن جبیر نے انہیں منع کیا، اور تو 10 افراد وہاں پر کھڑے رہے۔ کافر جب بھاگ رہے تھے تو خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس درے کو خالی دیکھ لیا، تو انہوں نے کئی میل کا چکر کاٹا، احد کی پہاڑی سے گھومتے گھومتے پیچھے سے آئے اور آ کر انہوں نے حملہ کیا۔ تو وہ جو 10 افراد تھے وہ اسی وقت ان کے حملے کی وجہ سے شہید ہو گئے، مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان اس وقت اپنے ہتھیار باندھ چکے تھے اور وہ مال غنیمت جمع کر رہے تھے، پیچھے سے حملہ وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جو کافر بھاگ رہے تھے وہ واپس آئے اور انہوں نے آگے سے حملہ کر دیا، دونوں طرف سے حملہ ہوا۔ اس زمانے میں کوئی فوجی لباس تو ہوتا نہیں تھا، تو اس لیے کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، تو اس لیے مسلمان بہت پریشان ہوئے، اور اس وقت مسلمانوں کو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا بھی پڑا، اور پھر موقع کی مناسبت سے واپس بھی آئے، اور پھر انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو پھر دوبارہ فتح عطا فرمائی، لیکن کافی مسلمان شہید ہو گئے، 70 افراد شہید ہوئے اور اکثر مسلمان زخمی ہوئے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بدر کے مقام پر چونکہ تم نے رسول اللہ کا کہنا مانا تھا تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، اس مقام پر چونکہ تم نے اللہ کے محبوب کا کہنا نہ مانا تو اس کی وجہ سے یہ پریشانی آئی۔ تو وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، یہ معاملہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کیا گیا کہ اے مسلمانوں، تمہاری عقل میں رسول اللہ کا فرمان آئے یا نہ آئے، تمہیں اس پر عمل کرنا ہے، ورنہ تمہیں اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بالکل بے سر و سامان تھے، کہاں تو 8 تلواریں اور کہاں 1000 تلواریں، کہاں 2 گھوڑے، کہاں 6 زرہ، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اور ایسی فتح دی کہ کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ فاتقوا اللہ، اگر ایسی ہی فتح چاہیے تو پھر اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم شکر کرو۔ بدر کا وہ وقت یاد کرو، اذ تقولوا، جب اے محبوب آپ کہہ رہے تھے، للمؤمنین، مومنوں سے، اے مومنوں گھبراؤ مت، ارن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، بثلاثۃ آلاف، 3,000 ہزار۔ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کیا تمہیں کافی نہیں کہ تمہارا رب 3,000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا، وہ فرشتے جو اتریں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، اور اچانک سے وہ کافر تم پر حملہ کر دیں، من فورہم ھذا، ابھی اچانک وہ حملہ کر دیں، اور تم صبر و تقوی کا دامن تھام کے رہو، یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائے گا 5,000 فرشتوں کے ساتھ، کہ جو نشانات لے کر آئیں گے، یعنی وہ عظیم فرشتے ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے۔ اور واقعی کرم ہوا بدر والوں پر، اور 5,000 فرشتے مدد کے لیے نازل ہوئے۔ خلاصہ کلام کیا ہوا، آج جو ہماری گھریلو پریشانیاں ہیں یا جو بھی کاروباری بے برکتیاں ہیں، بے سکونی ہے، یہ جو بھی ملکی حالات ہیں، یہ گناہوں کی نحوستیں ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن جائیں، تقوی اختیار کریں، انشاءاللہ عز و جل ضرور کرم ہوگا اور ہماری مشکلات بھی آسان ہوں گی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اور اللہ نے
یہ فتح اس لیے رکھی، یہ فتح تمہاری خوشخبری کے لیے رکھی تاکہ تم خوش ہو جاؤ، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے تاکہ تمہارے دل اس سے خوش ہو جائیں، اطمینان پائیں، تمہارے دل چین پائیں، تمہیں دشمن کی کثرت اور اپنی قلت سے پریشانی نہ ہو، اضطراب نہ ہو۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وَمَن نَّصْرُ، اور مدد نہیں ہے، الا مگر من عند اللہ العزیز الحکیم، اللہ کے پاس سے مدد ہے، وہ اللہ جو غالب حکمت والا ہے۔ تو مدد وہیں سے آنی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ اسباب پر نظر نہ رکھے، مسبب الاسباب پر نظر رکھے، یعنی جو رب اسباب پیدا کرنے والا ہے اس کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرے، اس کی فرمانبرداری کرے اور اسی پر بھروسہ رکھے۔ لیقطع، بدر کے میدان میں یہ فتح تمہیں اس لیے ملی اور یہ مدد اس لیے آئی تاکہ اللہ کاٹ دے طرفا من الذین کفروا، کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے بدر کے میدان میں۔ او یکبتہم، یا اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ذلیل کرے، باقی جو بھاگے وہ ذلیل ہو کر بھاگے، ساری زندگی منہ چھپاتے پھرے۔ فینقلبوا خائبین، تو وہ ناکام ہو کر پھر جائیں۔ لیکن بدر کے میدان میں جو کافر آئے تھے ان میں سے جو مسلمان ہو گئے انہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکتوں سے عزت عطا فرمائی، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے کہ اتنا بڑا لشکر لے کر گئے تھے اور تم 8 تلواروں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ فینقلبوا خائبین، تو وہ پھر گئے، واپس ہو گئے ناکام۔ لیس لک من الامر شیء، تمہارے لیے معاملات میں کچھ اختیار نہیں۔ او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ او یعذبہم، یا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، پر بے شک وہ ظالم ہیں۔ یہ عقیدہ تو ہر مسلمان کا ہے کہ حقیقی اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، باقی جس کے پاس اختیار ہے وہ اللہ کی عطا سے۔ اور قرآن میں جہاں بھی اختیار کی نفی ہے مخلوق سے تو اس سے مراد ہے حقیقی اختیار ان کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو اپنے اذن سے اختیار نہیں دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے اختیار پر دنیا کا ہر مسلمان مانتا ہے، ہوا پر اختیار، پانی پر اختیار، پرندوں پر اختیار، جنات پر اختیار۔ بس عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہ اختیار ذاتی نہیں بلکہ کیا ہے، باذن اللہ ہے۔ اور حضور کی شان تو بہت بلند والا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پوری کائنات میں تصرف کا اختیار دیا گیا یہ ذاتی نہیں ہے بلکہ باذن اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو رسول اللہ اختیار کا اظہار فرماتے ہیں، اور اللہ کی مشیت کے بغیر تو پتہ بھی ہل نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہتا ہے وہ بخش دیتا ہے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے، جسے چاہے گا بخش دے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل